أشهد أن محمدا رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی اچھی صفات بھی بیان فرمائی ہیں اور وہ صفات جو کہ اچھی نہیں ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور یہی معاملہ کتب حدیث میں بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام ہمیں بتا دیا اور اس کی ترغیب دلا دی جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اور ہر وہ کام ہمیں بتا دیا اور اس سے ہمیں ڈرایا جو جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث رسول دونوں میں یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور بعض مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ وہاں جو ہدایات وارد ہوئی ہیں اگر ان ہدایات پہ عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض، ایک دوسرے کو تحقیر، ایک دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا، اس قسم کی جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کا نتیجہ دشمنی ہو جاتا ہے۔ ہم محض نفرت کر رہے ہیں، سامنے والا محض نفرت کر رہا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے، اور اگر ان برائیوں سے، ان عیوب سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے تو یقیناً معاشرے میں امن و سکون ہوگا، معاشرے میں آرام ہوگا، معاشرہ انتہائی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ ہو جائے گا۔ کوئی کسی سے نفرت کرنے والا نہیں، کوئی کسی کو برا بھلا سا کہنے والا نہیں۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک لفظ آیا ہے شماتہ۔ شماتہ کا معنی ہوتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسرے میں عیب دیکھنا اور اسے اچھالنا، یا کوئی ایسا لفظ کہنا یا کوئی ایسا کام کرنا کہ دوسرے اس پر ہنسیں، خوش ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، معروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر 40 دن کے لیے طور پر گئے، پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی جگہ پر قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنا دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا. اس سے بڑا اور کیا کرنا ہوگا کہ نبوت مانگ لی, اللہ رب العزت نبوت عطا فرما دی. فرمایا کہ موسیٰ جاؤ, ہم نے تمہاری حاجت, تمہاری دعا, تمہارا مطالبہ پورا کر لیا, تمہارے بھائی کو بھی آج سے نبی بنا دیا. اپنا کام بنا کر چھوڑ کر گئے, واپس آئے, آنے تک دیکھا کہ قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے. واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس بدبخت سامری نے کیا کیا کیا, بچڑا بنایا, قوم کے سامنے پیش کر دیا, کہا کہ تمہارا رب یہ ہے. قوم پیچھے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام آئے, دیکھا کہ میری قوم کا کیا ہوا. اپنے بھائی ہارون کو پکڑا, اور پکڑا بھی کہاں سے؟ داڑھی سے پکڑ لیا. داڑھی سے پکڑ کے اپنا غصہ اتار رہے ہیں. ایک بات میں پہلے بھی کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر داڑھی تھی تو پگڑی نہ ہو. یہ داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انبیاء, تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی. ہاتھ میں آنے کے لائق داڑھی تھی تو داڑھی پکڑ لی. اور اگر وہ داڑھی ہوتی جسے ہم کہتے ہیں خشخشی داڑھی, داڑھیوں میں بڑے ڈیزائن ہیں. ایک خشخشی داڑھی یعنی ایک نمبر مشین ساری داڑھی پہ پھیر لی, ایک خشخشی شیعوں جیسی, شیعوں کے یہاں مشہور ہے. ایک یہاں داڑھی ہوتی ہے, سارا چہرہ ننگا اور اتنا سا صرف پردے میں رکھا ہوا ہے. وہ بھی داڑھی ہے, فرینچ کٹ داڑھی شاید اس کو کہتے ہیں. داڑھی رکھیے تو داڑھی رکھیے, سنت رسول کے مطابق رکھیے, سنت انبیاء کے مطابق رکھیے. موسیٰ علیہ السلام آئے, غصے میں آ کے داڑھی پکڑ لی. اس وقت یہ لفظ استعمال فرمایا تھا حضرت ہارون علیہ السلام نے, لا تشمت بی الاعداء. اے میرے بھائی, میں نے قوم کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی, قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے رہے, قوم اس کام میں لگ گئی, انہوں نے جو ان پر واجب تھا ادا کیا, لیکن قوم نہیں ہٹی اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی. کہا بھائی میں نے ان کو بہت سمجھایا, یہاں تک کہ یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے, تب میں پیچھے ہٹا. اور انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور فرمایا لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی مت پکڑو. لا تشمت بی الاعداء, لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دو. لوگ مذاق اڑائیں گے نا, لوگ بھائی نے بھائی کی داڑھی پکڑی ہوئی ہے, کھینچ رہا. قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال فرمایا, دوسروں کا مذاق اڑانا یا کوئی ایسا کام کرنا کہ دوسرے مذاق اڑائیں. اور یہ صفات جن صفات میں سے ایک شماتہ بھی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری صفات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جمع کی ہیں, اچھی بھی اور بری بھی. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ سورۃ الحجرات. قرآن کریم سارا ہی نعمت, پورے کا پورا قرآن نصیحت, پورے کا پورا قرآن ہمارے لیے ہدایت, کتاب ہدایت. لیکن سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں, آداب نبوی موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کون سے آداب ہیں؟ سورہ حجرات کے شروع ہوتے ہی آغاز میں ہی فرما دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. اگر بات کرنی ہو تو تمہیں یہ جرأت کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے. بیوی اپنے شوہر پر تھوڑی زیادہ آواز سے بول جائے, آواز بلند ہو جائے,
تو بڑے غصہ کے ساتھ بڑی گرمی جھاڑ جم کر مجھ سے آواز بلند کر رہی. اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امت، رہنمائے امت ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. آداب نبوی بالکل آغاز میں، اس کے بعد آگے چل کر آداب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ نہ کرو یہ کر لو، یہ نہ کرو یہ کر لو. پوری صورت میں آداب نبوی، آداب زندگی. اور اگر صرف سورہ حجرات کو اچھی طرح آپ پڑھ لیں، یقین جانیں اس پہ عمل کر لیں تو معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا. اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں نے شروع میں پڑھی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے لوگو، اے ایمان والو، تم میں سے بعض لوگوں کو اپنے دوسرے بھائیوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. سخریہ، اپنے بھائیوں کا مذاق نہ اڑاؤ. ایک قوم دوسری قوم کی، یعنی کچھ لوگ دوسروں کا، میں آپ کا، آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہت ہی اللہ کے یہاں بہتر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بظاہر ان کی کوئی قیمت نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سیدھے سادے، کوئی نہ اکڑی ہوئی گردن، گردن میں سریا نہیں، کپڑوں میں کوئی ایسی شان و شوکت نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا ہے لو اقسموا علی اللہ لابرہم. اگر وہ اللہ کو بھی قسم دے دیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو یہ آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں. پہلے کہا کہ اے مومنوں، تم میں سے کچھ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو کیا مومنوں میں عورتیں آئیں گی یا نہیں؟ مومن عورتیں، مومن مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان مرد. یہ لفظ مومن کا مسلم کہا جائے اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کا مذاق اڑانا عورتوں میں بطور خاص پایا جاتا ہے. اشاروں سے، کنایوں سے. کسی مجلس میں عورت آ گئی، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آنکھ سے اشارے، انگلیوں سے اشارے. اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بطور خاص نصیحت فرمائی اور فرمایا ولا نساء من نساء. عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق تم اڑا رہی ہو وہ تم سے کتنے ہی بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم. اور اپنے آپ پر لمز، ایک دوسرے کی طرف انگلیوں سے، آنکھوں سے اشارے کرنا، ایک دوسرے کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب. اور لوگوں کو برے برے ناموں سے، برے لقبوں سے نہ پکارو. برے ناموں سے، برے لقبوں سے پکارنے کا معنی کیا ہے؟ آدمی چھوٹے قد کا ہے، اس کا نام رکھ دیا ٹھنگا یا کچھ بھی، چھوٹو، ٹھنگا وغیرہ، صرف اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے. لمبے کو لمبو، کالے کو کالا، کلوٹا، موٹے کو موٹا. اب یہ نام جو ہیں اس پر فٹ بیٹھ رہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے سامنے اگر کہو گے تو اسے غصہ آئے گا یا نہیں؟ وہ ہے چھوٹا لیکن ٹھنگا کہیں گے اس کو غصہ آئے گا. ہے کالا، اسے کالا کہیں گے تو اسے غصہ آئے گا. کانے کو کانا کہیں تو وہ اگلے کو کانا کرنے کو بھاگتا ہے کہ مجھے کانا کر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تمہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے بھائی کے لیے غصے کا باعث ہو. اسی سورہ حجرات میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کوئی نہ کرے.
صحابہ کرام سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کسی میں کوئی عیب ہو، کسی میں کوئی بات ہو۔ آپ نے فرمایا محض غیبت یہ نہیں ہے کہ کسی کا عیب، اس کی بات اس کے سامنے آپ نے کر دی، ایسا ہر وہ لفظ جو تم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کہو جو اس کے لیے غصے کا باعث ہے، یہ ہے غیبت۔ یہ ہے کہ تم اس کی وہ باتیں، لمبا ٹھنگا کالا میلا یہ اور وہ لوگ اس کی عدم موجودگی میں کہو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تو ہے لمبا، ہے کالا، ہے ٹھنگا، اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا پائی جاتی ہیں تب ہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فِي، اگر جو باتیں تم کر رہے ہو یہ اس میں پائی نہ جاتی ہوں، فَقَدْ بَهَتَّهُ، پھر تو تم نے بہتان لگا دیا۔ وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس پر کہ 80 کوڑے سزا ہے بہتان لگانے۔ فرمایا مرد مردوں کا، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لے آنے کے بعد کسی کو فاسق کہا جائے۔ آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، ایسے کام کرے کہ جس سے اس کو فاسق اور فاجر کہا جائے، یہ بہت ہی برا نام ہے۔ اور فاسق و فاجر کیسے کہا جائے گا؟ جب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا، مومن مسلمان ہے لیکن وہ فاجر اور فاسق کہلوائے گا، فرمایا کتنا برا نام ہے کہ مومن ہونے کے بعد تمہیں فاسق اور فاجر کہا جائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، توبہ کر لو تو سارے گناہ معاف، اور اگر توبہ نہیں کریں گے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بڑے ہی ظالم ہیں۔ توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی۔ اور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں۔ ایک تو مذاق اڑانے والے کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، یہ جو استہزاء ہے، شماتہ ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، وہ دو چیزوں کا مجموعہ، اس کے دل کے اندر تکبر ہے اور سامنے والے کو یہ حقیر سمجھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، اور یہ کام انبیاء کے ساتھ بھی کیا گیا۔ انبیاء کو بھی مذاق اڑایا گیا، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے نبی آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری بشریت کے اعلیٰ ترین شخص ہیں، مجھ میں 1000 غلطیاں گناہ، آپ میں سے کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ گناہ ہوں گے، لیکن دودھ کا دھلا ہوا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ امت ہیں، دودھ سے بھی کیا، جن کے دل کو بھی زمزم سے دھو کے دوبارہ رکھا گیا۔ اتنی پاک بات شخصیت، اتنی بے گناہ شخصیت، اتنی بے ضرر، کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ آپ دل سے تھوڑا رنجیدہ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی رنجیدہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ سے پہلے بھی وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور ان کے مذاق ہی میں اللہ رب العزت نے ان کو دھر لیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، نبیوں کا مذاق اڑانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ قرآن کریم میں بات موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ۔ میری آپ کی بات ہوتی تو کہتے کہ یہاں کشتی کہاں، کیا کریں گے کشتی کا؟ فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بنانے لگ گئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی ہوتی تھی
کہ کوئی بھی کام اللہ کہے وہاں ایس پیس نہیں، پسو پیش کچھ نہیں، فوراً عمل۔ اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ تو لوگ پاس سے گزرتے ہیں، ہاں کیا بن رہا ہے؟ کشتی۔ آج تم پہاڑوں میں کشتی چلاؤ گے؟ مذاق اڑاتے ہوئے گزر جاتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ایک وقت آئے گا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آ گیا وقت، وہ سارے ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے، چیخو چنگاڑ مچ گئی، مذاق بن گیا نا ان کا۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، انبیاء کرام کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جس طرح کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے پرانا، تم برداشت کرو، ایک وقت آئے گا کہ یہ مذاق اڑانے والے خود کسی نہ کسی قابو میں آ جائیں گے۔ اور پھر مذاق اڑانے والوں کو کوئی کہتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، یہ فلاں ہے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آدمی لنگڑا ہو گیا، تو اس میں کون سی ایسی اس کا کوئی گناہ ہے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، کیا پتا کس وقت وہ تمہیں لنگڑا کر دے، کس وقت اسے کوئی اچھا حکیم، اچھا ڈاکٹر مل جائے، وہ صحیح چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کے لیے کوئی بعید ہے؟ کوئی بعید نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو گونگے کا مذاق اڑا رہے ہو گونگے ہو جاؤ، کانے کا مذاق اڑا رہے ہو کانے ہو جاؤ، لنگڑے کا مذاق اڑا رہے ہو لنگڑے ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، وہ کس وقت تمہیں اس مرض میں مبتلا کر دے جس میں وہ ہے، اور اسے اس مرض سے بری کر دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دعا سکھلائی ہے، بڑی معروف دعا ہے، لیکن اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس حدیث پہ، محدثین کرام نے کہا کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسری حدیث اس کے قریب ترین ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء، اے اللہ میں برے فیصلے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَدَرْكِ الشِّقَاء، اور کہیں کم بختی بدبختی نہ آ جائے، شقاوت، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمن میرا مذاق اڑائیں، میں لوگوں کے لیے مذاق بن جاؤں، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہی ہے، کلمات اس کے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ محدثین کرام نے اس پر کلام کیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تعریف ہے اس ذات کی، لیکن یہ الفاظ اسے دیکھتے اس کے سامنے کہیں گے نہیں۔ آج مریض کے سامنے دعا آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت، تیرا احسان کہ تو نے مجھے اس بیماری سے بچایا جس میں یہ مبتلا۔ اگر یہ اسی کے سامنے کہیں گے تو آپ نے اپنے لیے دعا مانگ لی اور ساتھ ہی گناہ بھی کما لیا، اس کا دل دکھ رہا ہے بیچارے کا۔ یہ دعا مانگے لیکن اس کو سنا کے نہیں، آپ کی اور آپ کے رب کے مابین کی بات ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر من الخلق تفضیلا۔ اے اللہ تیری تعریف، تیری نعمت، تیری مہربانی، تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس بلا سے، اس وبا سے، اس عیب سے بچا لیا ہے جو اس آدمی میں ہے، اور مجھے کثیر خلق پر فضیلت عطا کی۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے مال میں، کتنے ہی لوگ مجھ سے مال میں کم ہیں، کتنے ہی لوگ مجھ سے جمال میں کم ہیں، کتنے ہی لوگ مجھ سے حسب و نسب میں کم ہیں، کتنے ہی لوگ مجھ سے طاقت میں کم ہیں، جسم کے اعضاء میں کم ہیں۔ وہ نے مجھے کتنے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے اگر کسی کو دیکھیں، نہ یہ کہ آپ اس کے بارے میں یہ شروع کر دیں کہ تو ایسا ہے اور تو ویسا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت
وہ بھی متکلم فی ہے، اس میں کلمات بڑے اچھے ہیں. لا تظہر شمات لأخیک، اپنے بھائی میں کوئی عیب دیکھ کر، کوئی کمی کوتاہی دیکھ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ. فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم کر دے، اس کا وہ عیب ختم کر دے اور تمہیں مبتلا کر دے. اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر کا بھی ایک طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی اور آپ شروع ہو جائیں دوسروں کا مذاق اڑانا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے بڑا دے رکھا ہے. انگلیوں سے مذاق، آنکھوں سے مذاق. قرآن کریم 30واں سپارہ چھوٹی سی صورت ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اس میں ہمزہ لمزہ کیا ہے؟ ترجمہ کبھی پڑھا یا نہیں آپ نے؟ کم از کم 30ویں سپارے کی جو روز صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ تو دیکھ لیا کرے نا. امام پڑھتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ. قرآن کریم کے اندر یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ بڑے اچھے معانی پر مشتمل ہیں. والعصر، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کبھی اس ایک سورت کے سوا قرآن کی کوئی چیز نہ بھی ہوتی لکفت، تو ہمیں یہ بھی کافی تھی. لیکن اب سورہ عصر کو کوئی اچھی طرح پڑھے گا تو سمجھے گا نا کیا ہے. سورہ ہمزہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعد آ جاؤ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آنکھوں کنکھیوں سے اشارے کرنے والوں، انگلیوں سے اشارے کرنے والوں اور دوسروں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے. بعض اہل علم نے ویل کے بارے میں کہا جہنم ہے، کس نے کہا جہنم کی وادی ہے، یا کم از کم اتنا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بربادی ہے. ویل ہے، بربادی ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑانے والا، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، انگلیوں سے. اور یہ دوسروں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی نشانی بھی ہے. نفاق ہوگا تو ساتھ یہ بھی ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے. یعنی دل میں حسد اور پھر مذاق اڑانا منافقین کی علامت ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنہ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی نیکی ملے، اچھائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں کوئی برائی پہنچے، بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو، تو تمہیں ان کی ان قید، ان کی ان مکاریوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہ 120. منافقین ہیں وہ لوگ جو آنکھوں ہی آنکھوں سے، انگلیوں کے اشاروں سے دوسرے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور یہ شماتۃ الاعداء خاص طور پر جو دشمنوں کی طرف سے، کوئی بہت بڑا دشمن آج تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ، میں نے آغاز میں کہا کہ کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آخر نتیجہ دشمنی کی شکل میں سامنے لے آتی ہیں. ہمیں ان سے بچنا چاہیے. حسد ہوگا، شماتت ہوگی، یہ دونوں چیزیں، حسد ہوگا، شماتت ہوگی، منافق کی علامتیں ہیں. اگر کسی کو نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوش نہیں ہے، اندر ہی اندر تکلیف ہے. اللہ نے منافقوں کے بارے میں ذکر کیا نا، منافقوں کے بارے میں کہا کہ ان میں یہ بیماری ہوتی ہے. اور اگر برائی پہنچے تو پھر اس وقت بڑے خوش ہوں گے. دل ہی دل میں ان کے کیا کہتے ہیں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. کسی وقت کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی. دنیا جیسے عموماً لفظ کہتے ہیں نا کہ کرسی دوار ہے، یہ کرسی جو دائیں بائیں گھومتی ہے،
اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی آپ اور کبھی میں اور کبھی کوئی دوسرا کبھی تیسرا، دنیا بھی دوار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، ان دنوں کو ہم لوگوں کے مابین پھیرتے رہتے ہیں، کبھی وہ غریب کبھی وہ امیر، کبھی وہ خوبصورت اور کبھی وہ بدصورت۔ کسی کا مذاق اڑاتے رہے، دیکھا کہ یہ لنگڑا ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ سے، اس کو دیکھو چہرے کا کیا حال ہو گیا، کیا معلوم کس وقت تم ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کب جب چاہے وہ کسی کا پاسا پلٹ کے رکھ دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں۔ لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی عیب جوئی، ان کے عیوب کی تلاش کرنا، مسند امام احمد میں حدیث ہے بڑی مشہور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عیب جوئی، لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بچ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگوں کو عیب جوئی کرتے ہو، ان کو اذیت پہنچاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عیب جوئی اللہ کرے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی عیب جوئی اللہ کرتا ہے، حدیث کا آغاز ہوتا ہے لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروہم، اللہ کے بندوں کو اذیتیں مت پہنچاؤ، ان کی عیب جوئیاں مت کرو، ان کو آریں مت دلاؤ، ولا تطلبوا عوراتہم، ان کی پردے کی باتیں آنکھوں کے ساتھ دیواروں کے سوراخوں میں سے، چھتوں میں سے کوشش کرنا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے۔ فَإِنَّ مَنْ طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو شخص کسی مسلمان کی در پردہ بات کو تلاش کر کے ڈھونڈتا ہے، طلب اللہ عورتہ، اللہ اس کی سطر کی چیز کو ڈھونڈ لے گا۔ اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بتانا یہ ہے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ کب کر دے گا کوئی نہیں جانتا۔ حتی یفضحہ فی بیتہ، حتی یفضحہ فی بیتہ، یہاں تک کہ بندہ اپنے گھر کے اندر بڑے اپنے حساب سے محفوظ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بھی ذلیل کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ دوسروں کی عیب جوئی کرنا، دوسروں کی عیب جوئی نہیں صرف بلکہ اس کے بعد اس کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، یہ باتیں قرآن کریم کی روح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے یہ چیزیں منع ہیں۔ اور دراصل یہ ہوتا کیوں ہے؟ دوسروں کا مذاق اڑانا ہوتا کیوں ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ احساس کمتری ہے، احساس کمتری ہے، اپنے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، اس کمی کو مٹانے کے چکر میں ادھر ادھر جھانکتا پھر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کا بھی کوئی عیب ملے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ اپنے احساس کمتری کو کم کرنے کے لیے اپنے گناہ کا بوجھ کیوں بڑھا رکھا؟ اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ رب العزت نے نہیں دیا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض ائمہ، بعض علماء، بلکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بہت عمدہ باتیں کہیں۔ اگر کسی کو کسی کا عیب ڈھونڈتے ہیں، اس پہ عیب رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو اس بات کا عیب دیتا ہے کہ اس نے کٹیا کا دودھ پیا ہے، تو وہ دل میں یقین رکھے کہ اسے اللہ کٹیا کا دودھ پلائے۔ ہوتا نا بعض دفعہ لوگ بلا وجہ کسی پہ کوئی نہ کوئی عیب لگا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں واللہ لو ان احدا عیر رجلا رضع من کلبہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر کسی کو یہ عیب، کسی کو یہ آر دلائی کہ اس نے کٹیا کا دودھ پیا ہوا ہے، لرضعہ من هذه الکلبہ، اللہ اسے اسی کٹیا کا دودھ پلائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عظمت کے پہاڑ، عظمتوں کے پہاڑ عمر فاروق رضی اللہ عنہ
خلیفہ راشد اور انتہائی صاحب فہم و فراست شخصیت. وہ کہتے ہیں واللہ لو ایرت امرأۃ حبلا لخشیت ان احمل. اللہ کی قسم میں یہ ڈرتا ہوں کہ اگر میں حاملہ عورت کو عیب لگاؤں گا، اس کو عار دلاؤں گا. حاملہ عورت ظاہر ہے کہ چال میں فرق آ گیا، جسم میں فرق آ گیا، پیٹ بڑھ گیا، یہ ہو ہے نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے، اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہ میں نے کہیں حاملہ کو عیب لگایا تو اللہ رب العزت مجھے کہیں حاملہ نہ کر دے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو عمر تھے، وہ تو مرد تھے، اس کو حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام نہ شوہر ہے نہ کوئی برائی کی ہے، حمل ہوا نہیں ہوا. اور آج کل کی یہ تو حضرت عمر فاروق کے زمانے اور ان کی صداقتیں ہیں. آج کل کی جو دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں، مرد حاملہ ہو رہے ہیں. کبھی پڑھا یا نہیں؟ مرد حاملہ ہو رہے ہیں. کچھ اس طرح کے انہوں نے اپنے لیے عورتوں کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کچھ ایسی فٹنگ کرائی ہے پیٹ کے اندر کہ وہ باقاعدہ حاملہ ہوتے ہیں، بچوں کو جنم دے رہے ہیں. عمر فاروق 1450 سال پہلے یہ بات کہہ کے گئے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں کسی حاملہ کو عیب لگاؤں اور میں خود کہیں حاملہ نہ کر دیا جاؤں. حضرت ابراہیم نخعی کہتے ہیں انی لا ارى شيئا اکرهه وما يمنعني ان اتكلم به الا مخافة ان ابتلي به. میں کوئی چیز دیکھتا ہوں مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن میں زبان نہیں ہلاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسی میں مبتلا کر دیا جاؤں. یعنی کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں زبان نہیں ہلاتا محض اس ڈر سے کہ کہیں وہ عیب وہ بیماری مجھ میں نہ آ جائے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ما من عبد یعیب علی اخیہ ذنبا الا وابتلی بہ. اگر کوئی آدمی کسی شخص پر گناہ کا عیب لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے، بعض لوگ ہیں نا بلا وجہ، یا تو اس آدمی سے ملو، اسے ہدایت کرو، نصیحت کرو، شراب بری چیز ہے، زنا بری چیز ہے، چوری، وہ نہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، چور ہے، شرابی ہے، زانی ہے. اب اس کا اس کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا، لیکن تمہاری کاغذات، تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی کہ مجھے ڈر ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم اس پہ جو الزام لگا رہے ہو کل کہیں اسی میں تم نہ مبتلا ہو جاؤ. قرآن کریم ان نصیحت بری باتوں سے بھرا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان باتوں سے بھرپور موجود ہیں. ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور صبح شام ایک دعا کرنی چاہیے. اس کو آپ مسنون دعا نہ بھی کہیں، دعا کرنی چاہیے صبح بھی اور شام بھی. اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اے اللہ جو میرے اوپر تیری نعمت ہے، او بأحد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے کسی پر کوئی بھی نعمت ہے، فمنک، تو وہ تیری طرف سے. نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صبح شام یہ دعا فرمائی، یہ دعا کر لی، اور یہ دعا صبح شام دونوں مرتبہ ہے، فمنک وحدک لا شریک لک، اے اللہ جس پر جو بھی نعمت ہے، مجھ پر جو بھی نعمت ہے وہ تیری طرف سے ہے اور تیرا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. فلک الحمد ولک الشکر، تیری ہی تعریف ہے، تیرا ہی شکر ہے. اگر کوئی صبح شام یہ دعا مانگ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے صبح کا اور شام کا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہر اس برائی سے بچائے جس سے قرآن و سنت میں منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی طرف اللہ نے قرآن کریم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں رغبت دلائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں نے عمل کی توفیق